تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے پر تباہی لے کے آیا ہوں، میں تمہارے پر تباہی لے کے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. تو وہ سب نا ایک دم چپ ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. وہ الامین تھے، وہ صدیق تھے، ان کا غصہ، ان کا رحم یہ دیکھا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. انہوں نے کہا میں تمہارے پر تباہی لے کے آیا ہوں. اب غصے میں بولا یا نہیں بولا یا سافٹلی بولا، یہ ہم ازیوم ہی کر سکتے ہیں. کوئی کتابیں یہ نہیں کہتی کہ کس سینس میں بولا، اور ہم یہی ازیوم کر سکتے ہیں کہ جینٹلی ہی شاید بولا ہو، کیونکہ اللہ کی یہی تربیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون سے بھی نرمی سے پیش آؤ. تو نے کہا میں تمہارے لیے تباہی لے کے آیا. تو وہ سب نے ایک دم چپ ہو گئے. ان میں سے کچھ نے بولا، بڑے نرمی سے بولا کہ جاؤ جاؤ اپنے کام پہ جاؤ، اپنے آپ کرو، اپنا طواف کرو. اب جو ہے بعد میں لوگوں کو لگا کہ یار ہماری تو بے عزتی ہو گئی کہ اس نے بولا اور ہم چپ ہو گئے، ہم سب لوگ، سارے لیڈر، سب بڑے بڑے لوگ. تو اگلی بار جو ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو جو ہے آگے کون آیا؟ اب کہا کہ میں آگے لیتا ہوں. ایک آدمی تھا جو کہ لیڈرشپ چاہ رہا تھا مکے کی. اس نے کہا یہی موقع ہے کہ جب سب چپ ہوئے نا، یہاں پہ اپنی بہادری دکھاؤ اور لیڈر بنو. وہ آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو الحاکم. حاکم حکمت سے. یہ مخزوم قبیلے کا آدمی تھا ابو الحاکم. اور بہت جلدی مسلمانوں نے اس کا نام جو ہے ابو الحاکم سے ابو جہل کر دیا. تو ابو جہل کا ایکچولی نام کیا تھا؟ ابو الحاکم. جہل مطلب جہالت، اگنورینٹ، اور حاکم مطلب حکمت والا. تو نے کہا یہ ابو الحاکم نہیں ہے، یہ حکمت والا آدمی نہیں ہے، یہ جہالت والا آدمی ہے. تو مسلمان جو ہے اس کو ابو جہل کہنے لگے کہ جاہل تھا. تو جو ہے وہ سب سے آگے بڑھ چڑھ کے آئے ابو الحاکم. ابو جہل تو آف کورس بعد میں نام پڑا، بعد میں جب انہوں نے بڑھ چڑھ کے آنے لگے وہ اسلام کے نا الٹی سیدھی باتیں، بالکل الٹی، بنا سر پیر کی. تو بائی دا وے ابو جب بھی لگایا ہوتا ہے نا، ابو کہ جیسے اگر ان کا نام براکا تھا پر ابو ایمان کہنے لگے انہیں، ایمان کہنے لگے ان کو، براکا کو. تو یا ابو جب بھی لگتا ہے تو ہوتا ہے رسپیکٹ. کہ جیسے آپ سے نام محمد تھا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پر ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو قیس، ہے نا، ابو قیس، ابو قاسم، میں نام بھولنا، سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا. تو ابو لگتا تھا یا لگتا تھا تو وہ رسپیکٹ. ابو قاسم، ابو قاسم، یا جزاک اللہ. تو ابو جب بھی لگتا ہے کسی کے نام کے، اگر بچے کے نام سے لے کے ابو لگاؤ، ابو لگانے کا مطلب ایک رسپیکٹ ہوتا. تو جہل تو بولنا ہے، پر ابو جہل، تو نام کیا رکھ دیا؟ ابو جہل. تو یہ جو تھا ابو جہل یا ابو الحاکم جو تھا، تو یہ بالکل کھلے طور پہ دشمنی پہ اترنے والوں لوگوں میں سے تھا. بہت ظالم بھی، اپنی لیڈرشپ کی جو اس کی چڑھائی تھی، جو ٹریجیکٹری تھی کہ میں مکے کا لیڈر بنوں گا، وہ پانے کے لیے بہت ظلم کرتا تھا، بہت اسٹرانگ ہینڈ سے لوگوں کے اگینسٹ آتا تھا. کوئی بھی اس کے اگینسٹ بول دے، کیونکہ ویلدی بھی تھا، اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہا تھا. یہ کہ پیسہ خرچ کر کے یا اپنا غصہ دکھا کے یا اپنی پاور دکھا کے میں بس لیڈر بن جاؤں مکہ کا. اس کا ایم ہی یہ تھا ابو جہل کا. تو اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے. تو وہ یہاں پہ آ کے مسلمانوں کی اپوزیشن میں جو ہے آگے بڑھ چڑھ کے آنے لگا. کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ قریش نے کہا تھا کہ جو بھی حج میں لوگ آ رہے ہیں تو الگ الگ انٹری پوائنٹ پہ ٹیم کھڑی ہو جائیں، اور وہ لوگوں کو جو بھی حج پہ آ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ ایک جادوگر ہے، ایسا ہے، اس سے دور رہنا. تو ابو جہل نے اس کو فنڈ بھی بہت اچھے سے کیا تھا، اور خود بھی بہت لگا تھا اس سارے کام کو، کیونکہ لیڈر بننا چاہ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تم نہیں کر پائے، میں کروں گا، اب تم دیکھو. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہوا کہ وہ آئے مسجد حرم میں تھے. تو ابو جہل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور مطلب بالکل منہ پہ کھڑے ہو کے، ہے نا کہ منہ پہ کھڑے ہو کے گالیاں دینا. سمجھو جو گالی آتی تھی نا اس نے دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو برا آتا تھا کہنا، غصے میں، برا بھلا، مطلب جو بھی کوسنا، جو آپ کہہ سکتے ہو نا، کوسنا کسی بھی طریقے سے، کوئی طریقہ اس نے چھوڑا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتا رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ کھڑے رہے. انہوں نے ایک ورڈ نہیں بولا، ایک ورڈ نہیں بولا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیسی ڈیل کرتے تھے، کہ آگے آتا ہے، ہم دیکھیں گے آگے، یہ آئے گا آگے سیرت میں کہ لوگوں، یہ فار ایگزامپل انہوں نے، ان کا نام محمد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، مطلب
جو تعریف کے قابل ہو. تو انہوں نے پتہ کیا نام رکھ دیا تھا؟ مدھمم. مدھمم مطلب جس پہ لعنت ہو یا جو برائی والا جو برائی کے لائق ہو. تو جب وہ مدھمم کہتے تھے تو صحابہ کو غصہ آتا تھا, وہ آ کے کہتے ہیں آپ کو مدھمم کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام تو محمد ہے, مدھمم تو کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کول ایٹیٹیوڈ رہتا تھا, کتنا کہتا میں تو نہیں ہوں نا, کسی کی گالی دینے سے میں ہو نہیں جاؤں گا. اگر کوئی مجھے آگے جھوٹا کہنے لگے تو میں اگر سچا ہوں میں جانتا ہوں, کہتا رہے جھوٹا, کہتا رہے مدھمم, میرا نام تو محمد ہے, میں الرحمان کا بندہ ہوں, میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا. تو جب ابو جہل چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سیڈلی کھڑے ہوئے اور وہ بھی اپنے گھر واپس آ گئے. تو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ جو ہے مطلب کیا کس سیڈ کیوں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتابوں میں آتا ہے, یہی تو تدبر ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب ابو جہل گالیاں دے کے چلا, آپ سے ایک ورڈ نہیں بولا اور وہ بڑی اداس بڑے سیڈلی کھڑے ہوئے اور اپنے گھر واپس آ گئے. سوال ہی اٹھتا ہے وہ سیڈ کیوں تھے, وہ اداس کیوں تھے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. ہاں مردود, اب تو دیکھ کیسا جہنم میں جلے گا ابو جہل. اب تو دیکھ, تو نے مجھے گالی دی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے تو کسے گالی دے رہا ہے. ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ مر گیا مردود, مرے گا مردود, نہ فاتحہ نہ درود ہوگی اس کی, ہیں لعنت تو اس پہ اللہ. تو ابھی ان کو تو یہ کہنا چاہیے سیڈ کیوں ہیں. اگر یہی بات سکھا دی نا آپ کو کسی دین کے آدمی نے, اس نے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا راز سکھا دیا, کیونکہ اس نے آپ کو سنت دکھا دی کہ وہ سیڈ کیوں ہیں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ابو جہل اب جہنم میں جائے گا, بہت بری جہنم. وہ سیڈ اسی بات پہ تو سیڈ ہے کہ اب یہ ابو جہل جو ہے اگر ایسا اس حالت میں مر گیا تو اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, عالمین. اللہ کہتا ہے سورہ کہف کی آیت 6 میں, سورہ 18 آیت 6 میں, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے. ہلاک کر لیں گے اس غم میں آپ اپنے آپ کو. آپ صلی اللہ, ہمیں تو خوشی ہو سکتی ہے کہ اگر 9/11 ہوا تو ہم خوش ہو جائیں, کسی نے بھی کیا ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے کیا, اللہ جانے کس نے کیا, پر خوش تو ہوئے بہت لوگ ہم میں سے. پر بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے والوں میں سے نہیں تھے. یہ سب جہالت پھیلی ہوئی ہے, اور جو آپ کو اس جہالت سے نکالنے لگے دین کوئی پوائنٹ آؤٹ کر کے, وہ آپ کے اوپر ایک احسان کر رہا ہے. وہ انسان وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے, نتھنگ لیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کیوں تھے یہ سمجھا دو. ہم تو خوش ہوں گے کہ ہاں جی مردود جو ہے جہنم جائے گا, وہ اپنے لیے نہیں سوچ کے ہو رہے, وہ ابو جہل کا سوچ کے ہو رہا ہے. جب کالے بادل مدینے میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں ہو جاتے تھے, کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے نہیں, اپنے دشمنوں کے لیے فکر میں ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اپنے گھر. کچھ وقت ہی گزرا کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ اپنے شکار سے واپس آ رہے تھے, اور وہ جو ہیں حرم میں داخل ہوئے, اور ایک لیڈی تھی جنہوں نے سیکریٹلی اسلام قبول کر رکھا تھا. انہوں نے جو ہے جا کے ساری بات حضرت حمزہ کو بتا دی. جب وہ گالیاں دے رہے تھے, ایسا ہو رہا تھا, وہ دور سے دیکھ رہی تھی, بول نہیں تھی کیونکہ سیکریٹ رکھا ہوا تھا انہوں نے, پر وہ تھی ایمان والوں میں سے. ان کا بھی لمبا رشتہ ہے کہ کیا رشتہ تھا, کیوں تھا, کیسے تھا, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ ان کا گھر کہاں تھا. کتابوں میں تو بہت ڈیٹیل ہے ان کے بارے میں بھی, ان کا گھر بھی کہاں پہ تھا, کس جگہ پہ تھا. بہرحال تو انہوں نے جا کے جو ہے حضرت حمزہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ آپ کے بھائی کے بیٹے کو اس نے یہ کہا ہے. اب حضرت حمزہ جو ایمان میں تھے نہیں, وہ نا اس پوائنٹ پہ نا دل بڑا ان کا ڈائسی تھا. ان کی وائف جو ہے وہ ایمان میں آ چکی تھی, ان کے رشتہ دار ایمان میں آ چکے تھے, ان کے بھتیجے ایمان میں آ چکے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے, ان کے ساتھ پلے بڑے تھے. بھلے وہ چاچا تھے پر 3 سے 4 سال کا ڈفرنس تھا بہت سے وقت. وہ ساتھ میں کھیلے تھے, ساتھ میں پلے بڑے تھے, دوستی تھی, صرف رشتہ داری نہیں تھی, وہ دوست تھے, محبت تھی ایک دوسرے کے لیے دل میں. اور ان کی وائف بھی ایمان لا چکی تھی. تو حضرت حمزہ کو جب یہ پتا چلا کہ اچھا ایسے برا بلا, انہیں گالیاں بھی بتائیں, کیا دیں, گالیوں میں ہو سکتا ہے خاندان کو بھی دیا ہو اور ان کے پیرنٹس کو بھی دیا ہو, جیسے لوگ دیتے بھی ہیں, ماں بہن کی بھی گالی دیتے ہیں, تو کیا پتا کیا کیا گالیاں دی, کیا کیا کوسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے سب بتایا. حضرت حمزہ کو اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ رشتہ دار بھی ہیں, تو وہ جو ہیں گئے, انہوں نے, ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, اپنا تیر ان کے کندھے پہ لگا ہوا تھا, کیونکہ شکار سی لوٹے تھے, بو اینڈ ایرو. تو انہوں نے قتل نہیں کیا, پر اپنا بو نکالا, اور اس کا جو بو کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے تیر کا, سوری کمان کا, اس حصے سے جو ہے ابو جہل کی پیٹھ پہ بڑی زور سے مارا. اور جو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ مجھے مار, مجھ سے لڑا, اگر ہمت ہے تو مجھے مار, اب اس کو کیا گالی دے رہا ہے.
اس کو کیا بول رہا ہے؟ وہ تو مطلب اس سینس میں کہ وہ تو سیدھا آدمی ہے بہت، وہ تو گالی دے دے گا، وہ تو گالی بھی نہیں دے گا تجھے واپس، وہ تو مطلب اس سینس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچر، کیریکٹر پتا تھا کہ تو مجھے بولنا، میں بتاتا ہوں تجھے، مجھے میرے منہ پہ کھڑے ہو کے گالی دے، تمہیں اس کو گالی دے رہا ہے، وہ کیا بولے گا تجھے؟ مطلب سمجھ رہے کیا امپریشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیریکٹر کیا تھا الامین صدیق کو، کہ جو لڑنے جھگڑنے والا آدمی ہے ہی نہیں، جو کہ عمل لاتا ہے، جو حضرت خدیجہ نے بولا جب وہی آئی تھی کہ آپ تو جھگڑے ختم کرواتے ہیں اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کو ملاپ کرواتے ہیں، آپ تو پیس لاتے ہیں، آپ سے کیریکٹر یہ تھا مکے میں. تو وہ حضرت حمزہ آگے بولے کہ اس کو کیا دے رہا ہے، مجھے بول. اور کھڑے ہو کے بولے کہ میں اناؤنس کرتا ہوں کہ میں ایمان لایا، میں ماننے لگا ہوں محمد کو پیغمبر، اب مجھے مارو، جو کہنا ہے مجھے کہہ کے دکھائے کوئی. اب حضرت حمزہ جو ہے ان کا ایک دبدبا تھا، پاورفل آدمی تھے، اور مخزوم قبیلے کے لوگ اٹھے حضرت حمزہ پہ حملہ کرنے کے لیے، کہ ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے، تو ابو جہل نے روک دیا. اس نے کہا کہ نہیں نہیں، واقعی میں نے اس کے بھائی کے بیٹے کو بہت برا بولا ہے، بہت برا بولا ہے. دیکھیے یہ جو چیز ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ ابو جہل جیسے آدمی میں کیسے ریلائزیشن ہو گیا کہ میں نے برا بولا ہے. ابو جہل جیسے آدمی میں کہ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ کہ حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے مدینے دور میں ایک آدمی نے بہت برا بھلا بولا، وہ چپ رہے، قرضہ واپس مانگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. پھر وہ دوبارہ چپ ہوا، وہ آدمی پھر دوبارہ شروع ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دوسری بار میں حضرت ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بولنے لگے، انہوں نے جواب دیا. تو اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی آئی اور وہ اٹھ کے جانے لگے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بھاگے. انہوں نے کہا کہ جب وہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کو جواب دیا یا اللہ کے رسول آپ ناراض ہو گئے اور آپ اٹھ کے جانے لگے، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم چپ تھے نا، فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دیا فرشتے پیچھے ہو گئے، نے کہا اب یہ جواب دے گا، اب ہم نہیں دیں گے. دیکھیے جو سائلنس ہوتا ہے نا بڑا پاورفل ہوتا ہے. فرشتے کیسے جواب دیتے ہیں؟ آپ کے دل میں. جیسے شیطان کا وسوسہ کہاں آتا ہے؟ آپ کے دل میں. فرشتے جواب کہاں دیتے ہیں؟ آپ کے دل میں. ہمیں نے پہچان نہیں ہے ہدایت کی، وسوسے کی. ہم نے بس یہ نام سنے کہ ہدایت ایک چیز ہے اور وسوسہ ایک چیز، پر ہمیں پہچان نہیں ہے. آج کے عام کے مسلمان کو اگر پوچھو کہ وسوسہ سمجھا دو کیا ہوتا ہے، وہ نہیں بتا پاتا وسوسہ کیا ہے، وہ نہیں بتا پاتا ہدایت کیا ہے، وہ پہچان نہیں پاتا. اس کے دل میں جو خیال آتے ہیں وہ پہچان نہیں پاتا کہ یہ وسوسہ ہے اور یہ ہدایت ہے، وہ پہچان بھی نہیں پاتا. وہ تو سمجھتا ہے بس خیال ہیں، بس خیال ہیں. تو جو یہ سائلنس ہوتا ہے نا، یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اور چپ ہیں، تو فرشتے جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو ابو جہل یہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہیں فرشتے جواب دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے جواب نہیں دے رہے تھے. دے رہے تھے، وہ دیتے ہیں، یہ قانون ہے. کیسے دیتے ہیں؟ کیسے دیتے ہیں؟ کہ جب سامنے والا آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ چپ سنتے ہیں، سامنے والا فرشتہ کہتا ہے اسے، فرشتہ اسے کہتا ہے. دیکھیے اگر آپ کو پہچان ہے نا، آپ پہچان جاؤ گے کہ آپ نے میں نے اگر کسی پہ غصہ کیا اور وہ آدمی چپ رہا، تو میرے دل میں جو آیا نا، میں پہچان گیا کہ یہ فرشتے بول رہے ہیں کہ دیکھ، میں اپنی لائف سے بول رہا ہوں، ایکسپیرینس سے، کہ دیکھ یہ بھی تجھے گالی دے سکتا ہے، اس نے نہیں دی. یہ بھی تجھے برا بھلا کہہ سکتا ہے، اس نے نہیں کیا. تو اتنے اچھے آدمی کو یہ بول رہا ہے، یہ تو اس سے نہیں لڑ رہا، یہ تو اس سے غصہ نہیں ہے، یہ تو تیرے دل میں نفرت لے کے نہیں بیٹھا، تو اس پہ غصہ ہو رہا ہے، پر یہ تو اس سے غصہ نہیں ہو رہا. سڈنلی نہیں، بڑا ڈیپ امپیکٹ کرتا ہے دل کے اوپر. یہ ریلائز کرواتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اور اگر آپ جواب دے دو، سامنے والا جواب دے دے، تو پھر تو چالو ہو جاتی ہے، اس نے مجھے یہ گالی دی، اب میں اب شیطان بولتا ہے، اب تو یہ گالی دے، اور فرشتے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گالی دی جا رہی تھی تو فرشتے جواب دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دی جا رہی تو وہ جواب نہیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہیں کیونکہ فرشتے جواب دے رہے ہیں. فرشتے یہی کہہ رہے ہوں گے، دیکھ تو اس اتنے اچھے آدمی کو یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی تجھے کیا اس کو گالیاں دینی نہیں آتی ہیں؟ ابو جہل ہے، ابو الحاکم، یہ اس کو گالیاں دینی نہیں آتی کیا؟ اس کو عربی نہیں آتی کیا؟ یہ اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے کیا؟ اس کی زبان نہیں ہے؟ یہ تجھے کیوں نہیں بول رہا؟ فرشتے ابو جہل کے دل میں یہ بول رہے تھے، بولتے ہیں، ہر کسی کے دل میں بولتے ہیں. فرشتے جواب دیتے ہیں، دل میں ہوتا ہے یہ جواب. آپ کا جواب اس کو کون دے رہا ہے؟ اس کو جواب کس کو؟
जवाब किसको? जवाब उसको, सामने वाले को जवाब, आप नहीं दीजिए। जैसे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, फरिश्ते रुक गए, अब तुम दे दो, अब हम नहीं बोलेंगे, जब तक तुम नहीं बोल रहे तो हम बोल रहे हैं इसे, हम इसे जवाब दे रहे हैं आपकी तरफ से, अगर आपने बोला तो हम नहीं बोलेंगे। ये उसूल है। तो कभी भी ऐसा होना, चुप रहिए, सामने वाले के दिल में फरिश्ते आगे बोलेंगे, देख कितना अच्छा आदमी है, देख तू बहुत ज्यादतियां कर रहा है, और ये अबू जहल के दिल में चल रहा था और उसकी जबान पे आ गया कि उसने रोक दिया लोगों को, अपने कबीले के लोगों को, और बोला नहीं, क्योंकि फरिश्ते यही बोल रहे थे ना उसके दिल में। उसने कहा नहीं, मैंने इसके भाई के बेटे को बहुत बुरा भला बोला है, कुछ मत करो, कुछ मत करो। तो जो है इन बातों में अगर हम समझें इस्लाम के प्रिंसिपल्स, तो इन बातों में बहुत गहराइयां हैं, इन सब बातों में, कि ये ऐसे नहीं हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ऐसे ही बोल दिया अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि दुश्मनों का सरदार है समझिए। हाँ, उनको फरिश्तों ने जवाब दिया और उसको अपना गिल्ट का एहसास आया। अल्लाह कहता है बुराई का बदला एहसान से दो तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। कैसे बनता है? फरिश्ते आगे बोलते हैं, देख तू तो उसके साथ क्या कर रहा है और वो तेरे साथ क्या क्या कर रहा है। तो अबू जहल के दिल में उस पॉइंट पे नरमी आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम सिखाता है, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को सिखाया, जो यथरिब के लोग आए थे कुरैश से मदद मांगने, औस के लोग, यही वो सिखा रहे थे कि इस्लाम यही है। इस्लाम का रूट सलाम से, और सलाम मतलब पीस। लोग इसका लिटरल मीनिंग सबमिशन है, और सबमिशन भी पीस ही लेके आता है। ओके, आई सबमिट, आई सबमिट। किसको? मोहब्बत के खुदा को, अर्रहमान को आई सबमिट। सबमिट टू हुम? जुल्म के खुदा को, बद्दुआओं के खुदा को, नफरत के खुदा को, किसके खुदा को सबमिट? क्वेश्चन करिए, तदब्बर करने वाला क्वेश्चन करता है। बोलिए आई सबमिट टू द गॉड ऑफ लव, मैं सबमिट करता हूं अर्रहमान को, मोहब्बत के खुदा को, अल्लाह जो कि मोहब्बत का खुदा है, मैं उसको सबमिट करता हूं। तब आपकी सबमिशन जो है वो एक्चुअली इस्लाम का जो ट्रू मैसेज है उसको हो रही है। ट्रूली अर्रहमान को आप सबमिट करना है। तो हमने आज जो है मदीने का पिक्चर देखी, यथरिब की। उस टाइम मदीना नाम नहीं पड़ा था, कि जब मक्के में ये सब चल रहा है तो यथरिब में क्या चल रहा था, वहाँ पे कबीलों के औस खजराज और यहूदी कबीले, उनमें क्या चल रहा था। और दूसरा कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम में दाखिल होना, और अबू जहल का इंसिडेंट, और कुरैश की हमने थोड़ा सा टाइमलाइन और आगे बढ़ाई। तो हम देखेंगे कि कुरैश के लोगों ने और क्या चीज़ें करी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनको मैसेज से हटाने के लिए, और उनकी क्या-क्या मुहिम चली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट। वो हम इंशाल्लाह कल और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस।